شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسی انوکھی اور عظیم داستان ہے کہ کائنات کے اندر ایسی کوئی شہادت مارز وجود میں نہیں آئی۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے، کہ یہ ایسی شہادت ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن شہادت کا پرچار بہت پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن شہادت کا پرچار بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اصول، ضابطہ، قاعدہ اور قانون عام معاشرے کے اندر کیا ہے کہ پہلے کوئی واقعہ یا کام یا کوئی منظر رونما ہوتا ہے، پھر اس کی جناب والا اطلاع دی جاتی ہے، پھر اس کا چرچا ہوتا ہے، پھر اس کی شہرت ہوتی ہے، پھر اس کی مشہوری ہوتی ہے۔ لیکن امام علی مقام جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ ابھی آپ کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، مگر 4 دنگ عالم کے اندر مشہور ہے کہ یہ بچہ شہید ہوگا، یہ بچہ شہید ہوگا۔ اس پر میں دلیل عرض کرتا ہوں۔ پھر اس میں دوسرا بڑا لطیف اور باریک نکتہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئیں۔ یہ 61 یا 60 ہجری کا واقعہ ہے، سن 61 یا سن 60 ہجری کا واقعہ ہے شہادت امام علی مقام، اور صدیاں بیت چکی ہیں اس واقعہ کو۔ لیکن جب بھی محرم الحرام آتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل کا واقعہ ہے، جیسے ابھی کل کا واقعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ یہ ایسی عظیم شہادت ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن کائنات کے اندر مشہور ہے کہ یہ بچہ شہید ہوگا۔ آپ کہیں یہ کیسے؟ تو آئیے فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے رکھے۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی جان جناب ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات میں نے ایک عجیب ڈرونا خواب دیکھا ہے، حضور اس خواب نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، بڑا عجیب خواب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچی جان کیا خواب ہے، بیان کرو۔ چاچی جان عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات میں خواب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، اور دیکھا اس عالم کے اندر ہے کہ آپ کے جسم پاک سے ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور فضا میں ہوا میں لہراتا ہوا میری گود میں آ کے گرا ہے۔ تو حضور اس خواب نے مجھے ساری رات بے سکونی کے اندر رکھا ہے کہ عجیب خواب ہے۔ جب جناب ام الفضل نے یہ خواب عرض کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان یہ خواب بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے علم اور میری عقل سے ماورا کہ اس کے اندر خوشی والی بات کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچی جان ان قریب اللہ پاک میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ جناب سیدہ فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ تو پھر وہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے جناب سیدہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور اس کی پرورش کا کچھ ذمہ حضرت ام الفضل کو بھی سونپا گیا۔ تو ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر ایسے بھی حالات آئے کہ اسی شہزادے کو میں اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، تو اسی طرح کھلاتے کھلاتے ایک دن میں اس شہزادے کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کیا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے میرے ہاتھوں سے لے کر شہزادے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا۔ حضور اس کے ساتھ خوش ہوتے رہے، کھیلتے رہے، کبھی بوسے دیتے ہیں، کبھی حضور چومتے ہیں۔
تو میں بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ بڑی بے عجیب کیفیت میں بھی محسوس کرتی رہی کہ کس قدر عظیم نانا اپنے عظیم نواسے سے پیار کر رہا ہے۔ تو پیار کرتے 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 اچانک میری نگاہ دوسری طرف چلی گئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پھر عجیب نظارہ تھا، پھر عجیب کیفیت تھی کہ چند لمحے پہلے عجیب منظر تھا، اب اس کے بالکل برعکس، پہلے خوشیوں کا سما تھا، اب کیفیت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے شہزادے کو پکڑا ہے مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عجیب کیفیت کیسی؟ چند لمحے یہ عالم تھا، خوشیوں کا سما تھا، آنگن میں پھول کھلے ہوئے تھے، حضور اب تھوڑا سا موسم بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی جان ابھی ابھی آتانی جبریلو، ابھی ابھی میرے پاس جناب جبریل امین تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے نبی ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہوں نے مجھے مٹی دی ہے، فرمایا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ لینا کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس حوالے سے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، ابھی چھوٹی عمر پاک ہے، مگر شہادت کا پرچار پہلے ہو چکا ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ کائنات کے اصول سے ہٹ کر، کائنات کا اصول تو یہ ہے کہ پہلے منظر معرض وجود کے اندر آتا ہے، واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر پرچار ہوتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے عظیم امام کی شہادت ابھی واقعہ نہیں ہوئی، ابھی شہادت کا جام نوش نہیں کیا، مگر چار دنگ عالم کے اندر مشہور ہے کہ یہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے جو شہید ہوگا۔ اللہ پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ اللہ پاک میرے اور آپ کے حالات کو بہتر فرمائے اور ان کی شہادت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک دین اور اسلام کا صحیح فہم اور شعور ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔